دلیری کروں تو پتہ نہیں کیا کہا، گدھا بن کے پیچھے کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ تو اپنی علیحدہ نماز پڑھا کر، اکیلے پڑھا کر، آرام سے پڑھا کر۔ اس لیے ان تراویحوں سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آدمی اپنے نفل الگ پڑھ لے۔ انہوں نے تو ظلم پر کمر باندھی ہے۔ جی ہمارے پاس مولانا، ہمارے پاس ایک کال ہے ساؤتھ افریقہ سے۔ جی جی، تو کسی صاحب کو ہمارے نمبر کا پتہ چلا اس دینی رہنمائی کے حوالے سے، وہ ہمیں کال کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو بھائی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ ہاں جی، میرا نام نذیر احمد ساؤتھ کوریا سے بات کر رہا ہوں۔ نذیر احمد ساؤتھ کوریا سے، جی فرمائیے بھائی، کیا پوچھیں گے آپ ہم؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کو جو لوگ بولتے ہیں مولا شاہ علی، حضرت علی، ہاں ہاں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یوٹیوب پہ میں نے مولانا صاحب کے بیان سنے ہیں، ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے الحمدللہ سن کے نا، بہت اچھا بیان ان کے میں نے تقریباً سارے بیان سنے ہیں نا۔ اچھا۔ مگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو بتانا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی نہ موضوع نہیں لکھا ہوتا نا کہ کون سا بیان ہے نا، بڑا مسئلہ بنتا ہے اس سے نا۔ یہ آپ کی بات بالکل میرے بھائی ٹھیک ہے، آپ کا سلام ہمیں پہنچ گیا، اللہ آپ کو بھی خیریت سے رکھے، بڑی خوشی ہوئی۔ یہ ساتھیوں کو پہلے بھی کہا، آپ بھی وہ خیال کریں گے، موضوع لکھنا چاہیے کیس پر تاکہ پتہ چلے کیس سے کیس میں کون سی بات ہے، سیریز پر بھی لکھنا چاہیے۔ تو یہ کر رہے ہیں ایسا ہی، اب انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی۔ جو آپ نے پوچھا نا کہ حضرت علی رضی کا مولا، اب کچھ لوگ پتہ نہیں کس نیت سے مولا کہتے ہیں، وہ تو وہ جانتے ہیں، باقی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے تو فرمایا ہی ہے نا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا۔ اب ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں دعا میں، کئی لوگ نہ پڑھتے ہوں گے، میں تو پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا، ہاں حضور کو مولانا کہتے ہیں۔ اب یہ اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا، جب اشتہار دیتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں مولانا فلاں، وہ عربی میں یہی نا ہمارا مولا، مولا ہمارا مولا، جو مانا وہاں ہے ولی کے لیے نہیں۔ میرے دوست ہیں طفیل صاحب، وہ گئے یا شہر ہے سانگلا، وہاں درس دیا انہوں نے، تو بعد میں انہوں نے کہا لوگوں نے تم نے علی کو مولا کیوں کہا؟ اس نے کیا یار کہا ابھی تم کہتے ہو مولانا عبد مولوی کو مولا کہتے ہو، اور علی جس کو اللہ کے رسول نے مولا کہا اس کو نہیں تم مانتے؟ مولا محبوب ہے، پیارا ہے، لاڈلا ہے۔ حضور نے فرمایا جب شکایت کی لوگوں نے، نہ یہاں خلافت کی بات ہے نہ، اور ہوا یہ تھا کہ یمن میں حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے بھیجا، انہوں نے کچھ فیصلے کیے، جو لشکری تھے انہوں نے آ کر جھوٹی شکایتیں کی کہ علی ایسا ایسا، حضور کو دکھ ہوا۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو علی، مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے، تو فرمایا بس جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ علی سے محبت کرے۔ ہاں، تو صحابی کہتے ہیں بریدہ میں اس شکایت کرنے والوں میں تھا، میں بھی دشمن تھا حضرت علی، مگر اس کے بعد اب میری نظر میں حضرت علی سے زیادہ پیارا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس حدیث کو پلے باندھا کہ علی سے محبت نہیں، اور اسی لیے امام مسلم نے اپنی صحیح کے شروع میں باب باندھا کہ علی کی محبت ایمان کا حصہ، یہ معمولی مسئلہ نہیں، حب علی من الایمان، انصار کے لیے ایسا۔ بھائی نذیر صاحب جو ساؤتھ افریقہ سے ہمیں کال کر رہے ہیں، ان کے سوال کا تھوڑا سا ایک حصہ مولانا باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا کی حد تک تو شاید بات ٹھیک ہوگی، لیکن مولا مشکل کشا کہنا، کہ کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت چاہ رہے ہیں۔ یہی بات ہے نا نذیر صاحب؟ میں نے تو کہا نا، یہی کہا تھا بالکل، اب بھی میں کہتا ہوں سارے سن رہے ہیں، اگر تو وہ مانے لیے جان جو مولا کے اللہ کے لیے ہیں، کوئی یہی بیوقوف سمجھے کہ علی خدا ہی ہے تو دین ہی گیا۔ اگر سمجھے کہ رسول اللہ جیسے ہمارے محبوب ہیں، علی بھی اسی طرح محبوب ہیں، حضور نے حکم دیا۔ مشکل کشا کی بات یہی ہے، اگر تو کوئی بیوقوف نادان سمجھتا ہے کہ کوئی نیک بندہ پیخا والی ہیں یا کچھ ہیں، وہ مشکلیں حل کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، بارشیں برساتا، تو پھر تو دین و ایمان کیا، علی کی کیا عزت کرنی، اسلام ہی برباد کیا۔ اور اگر وہ کہتا ہے مشکلیں حل کرنا یہ کہ کوئی مشکل مسئلہ دین کا آ گیا، آیت آ گئی، حدیث آ گئی، نہیں حل ہوتی تو لوگ بھاگے، جیسے بہت سی باتوں میں حضرت ابن عباس کی طرف رجوع کرتے تھے، حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ انہیں قرآن کا فہم دے۔ اسی طرح علی تھے جو حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایسا وقت نہ آئے کہ کوئی مشکل مسئلہ موضلہ، کوئی اڈاؤنی آ جائے، علی اس وقت زندہ نہ ہو، حل کراتے تھے ان سے۔ تو مسائل کے حل کی مجھ سے بھی لوگ پوچھتے مولانا ہماری یہ مشکل حل کر دیں، روز بولتے ہیں، میں وہ مشکل کو تو ہی نہیں حل کرتا جو اللہ کرتا، توبہ توبہ، بات کو اپنی حد پر رکھنا چاہیے۔ عالم مشکلیں حل کیا کرتا، مسائل حل کر کے بتاتا، بڑے بڑے مشکل موضوعات ہوتے ہیں، پھنسی ہوئی باتیں وہ حل کر دیتا۔
کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس آیت کا مفہوم، جب میں ترجمہ کرتا ہوں ان کو کہا مولانا اب تو سوال ہی نہیں رہا، نہ یہودی نہ عیسائی جتنے سوال اٹھاتے تھے وہ تو غلط ترجمے کی وجہ سے آپ کے ترجمے نے مسئلہ حل کر لیا۔ کئی لوگ اسی لیے مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سارے کام اب چھوڑ دیں، اللہ کے لیے ترجمہ لکھوا دیں، ساری الجھنیں دور ہو جائیں۔ ترجموں سے مصیبت پڑی ہوئی ہے، ایسے ترجمے کیے جس پر کافر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیا ترجمہ صحیح ہو جائے، یہ مشکل عالم حل کرتا، اور یہ ڈاکٹر بھی حل کرتے ہیں، کسی کو مشکل بنی مریض جو حالت نازک ہے وہ اس کو یہ مشکل حل کر دیتے۔ تو بندوں کی مشکلیں حل کرنا جو ہے نا یہ اور بات ہے، اللہ کا حل کرنا اور، اس لیے مرتضی مشکل کشا شیر خدا، حضرت علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ مرتضی مشکل کشا۔ اب کیسی مشکل تھی کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کیا کہ صبح میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا یار یہ ٹیڑھا مسئلہ چلے والا کموس کا کون حل کرے گا؟ بڑی شان ہے اس کی کہ اللہ رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ رسول سے محبت تو ہم سب رکھتے ہیں، مگر اللہ رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ساری رات سوچ بچار میں پڑے رہے، جگہ جگہ ٹولیاں بیٹھیں کہ وہ کون ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں میرے دل میں کبھی امیر بننے کا شوق نہیں ہوا، مگر اس دن میں بھی چاہتا تھا کہ مجھے یہ ڈنڈا مل جائے، مگر صبح حضور نے فرمایا کریے ابن ابی طالب کا لوگوں کا ان کی آنکھیں دکھتی پکڑ کر لائے، آپ نے لب مبارک آنکھوں پر لگایا، ساری عمر پھر آنکھیں نہیں دکھیں، فرمایا پکڑ ڈنڈا، اللہ کا نام لے کر جا، ان کے ہاتھ تیری کلا پھٹا۔ تو ایسی مشکلیں حل کرنا یہ تو ٹھیک ہے، مگر اگر خدائی میں آپ پر داخل کرنے کے لیے اب خدائی ہے وہ رزق دیتا، بیماریاں، پھر بربادی ہونا، توحید تباہ ہوگی۔ جی چلیے نذیر صاحب آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ، ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ساؤتھ افریقہ سے آپ نے ہمیں کال کی، اللہ سب ساتھیوں کو خیریت سے رکھے، دوستوں کا سلام بھی پہنچائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے لیے کامیابی کی ضرور دعا کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیٹھے ہیں جی مولانا؟ جی الحمدللہ۔ اچھا مولانا میں نے پوچھنا تھا کہ یہ اگر کوئی آدمی آپ کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے رقم دے گیا، آپ حج کر لیں اس رقم پر، تو یہ کر سکتے ہیں زکوٰۃ صدقے کے پیسوں پر سے؟ کر سکتے، بالکل کر سکتے، اگر کوئی یہ نیکی کرے نا، اور کوئی شوق رکھتا ہے بیت اللہ شریف جانے کا، مدینہ منورہ، اور بیچارے کے پاس وسائل نہیں، آپ اس کو دے دیں حج کرے، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں ہے فی سبیل اللہ، جو قرآن میں سبیل اللہ آیا ہے 8ویں مد اس میں شامل، اس لیے لوگوں کا شوق اگر ہو تو ان بیچاروں کو دے دیں اور وہ حج عمرہ کر لیں تو بہت نیکی ہے۔ کتنے تڑپ رہے ہیں بیچارے، ان کے پاس وسائل نہیں، جائز ہے۔ اچھا مولانا یہ پوچھنا تھا کہ ہم پر جو پاکستانی قوم ہے اس پر جہاد جو ہے وہ فرض عین ہے، فرض کفایہ، اگر افغانستان کا دیکھا جائے کہ وہاں پہ مسلم یعنی کہ مجاہدین کی کمی ہو، اگر تو ہم پر کیا فرض عین نہیں ہو جاتا پاکستانی قوم پر؟ آپ یہ بات پوچھ کر کیا کریں گے؟ فرض عین ہے تو کون اس کو بجا لائے گا؟ نہ حکومت یہ کام کرتی ہے نہ کرنے دیتی ہے، وہ تو صفائیاں دے رہے ہیں کہ توبہ ہم در اندازی نہیں کرتے، ہمیں معاف کرو، ہمارے علاقوں پر بمباری کرو۔ کیا فائدہ ان باتوں کے پوچھنے کی؟ یا تو بیٹا کچھ ہم کر سکیں، ہم تو جا سکتے ہیں نا وہاں پہ، جو کر رہے ہیں اور جو جا سکتے ہیں بسم اللہ، جہاد ہی بالکل جہاد ہے۔ افغانستان اور عراق میں جہاد ہونے میں کوئی شک ہے؟ کفار گھس گئے ہمارے علاقوں میں، اور ہم پر فرض عین بھی ہے اس حوالے سے؟ فرض عین بالکل فرض۔ آپ تو خود مفتی ہیں، مفتی ہاں اس لیے تو پوچھ میری رہے ہیں باتیں آپ۔ جو سنتے رہتے ہیں وہ آدھے سے زیادہ مفتی ہوتے صحیح بات، مولانا کیسے وغیرہ سنتے رہتے ہیں؟ ہاں صحیح بات، اللہ کے فضل سے چلیے انہیں بہت اتنی شکریہ بھائی قابلیت آپ کا۔ حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ مسائل حل کر سکیں۔ ہاں صحیح بات ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عمر بات کر رہا ہوں عبداللہ پور سے۔ جی بھائی فرمائیے بھائی۔ میاں صاحب پہلے تو میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے یہ پورے پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ سنتے رہتے ہیں؟